بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضروریات کو پورا کرتا۔ چند دن پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ فقہ بلیس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے آ رہے تھے، تو راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پیچ گیا۔ مزید بات کرنے سے پہلے پیارے اسلامی واقعات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی تو دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نوجوان کیا ہوا؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ میں کیا کر بیٹھا، میں سخت پریشان ہوں، لہٰذا مہربانی فرمائیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے تو رو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے یہاں آ رہا تھا کہ راستے میں ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا جو کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا تھا، وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اس کی آہوزاری دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ وہ نوجوان کدھر ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نوجوان باہر کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رونا شروع کر دیا۔ اتنا رویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش؟ تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے ارشاد فرمایا، کیا تو نے کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کو قتل کر دیا ہے؟ اس نوجوان نے پھر سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کسی بندے کو بھی قتل نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ایسا کون سا گناہ ہے جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ پھر اس نوجوان نے اپنا قصہ سنایا کہ میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضروریات کو پورا کرتا۔ چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا، اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ اس نے میری شہوت کو ابار دیا، میں پلٹا، میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے آواز آئی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہو کہ اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حالت جنابت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اب اس کی آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا روب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان جلدی سے اٹھا اور روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہے، کہیں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے منہ سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے، اس لیے وہ باہر چلا گیا۔ جب وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں پر چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہا اور سجدے کرتا رہا اور معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا رہا اور دعا مانگتا رہا کہ اے اللہ، اے میرے مالک، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے بھی فرما دیا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اے اللہ، اب میں کہاں جاؤں؟ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، میرا کوئی نہیں تیرے سوا، اے اللہ۔ جب اس نوجوان نے 40 دن تک معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور ساری کائنات کو بھی پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ رب العزت ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئی تو تیسری بات پوچھی گئی کہ مخلوق کو بھی میں نے معاف کرنا ہے یا کسی اور نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ہی مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے، اس نوجوان نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی ہے کہ میں نے اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس نوجوان کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیری عاجزی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مغفرت کا پیغام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، رحم فرمانے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے اور سزا و جزا کا مالک ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سب کمزور پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر جانے انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مغفرت طلب کرنی چاہیے، بے شک اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر بندے کی دعا میں اخلاص ہاتھ درجہ ہوگا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں والی زندگی سے اپنے خاص فضل و کرم سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔